بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تازہ ترین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یعنی پہلی خبر ہے کہ خان کی شہرک کاٹنے والی خبر آ گئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اس کو پولیس لائن لے کے گئے تھے، تو ادھر یہ کوشش بھی کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا ایک ہفتے کے اندر کہ اصل میں عمران خان کی یہ زبان شہرک کیسے کاٹ رہے تھے، کیا مقصد تھا اس سے، اور کون اس سے مستفید ہونا چاہتا تھا۔ لیکن عوام کی ریئیکشن نے یہ سارا کچھ یہ ایک سے سمجھیے کہ کوئی ایک وعدہ ماپ قسم کا گواہ آئے گا اور وہ آپ کے سامنے سارا کچھ رکھ دے گا اسی پولیس لائن کے اندر سے۔ یہ آپ کو میں نے خبر دے دی۔ انشاءاللہ اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکے، یہی وہ والی مصداق ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ آصف نے اوورسیز پاکستانیوں کو گالیاں نکالی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا کیا ری ایکشن آیا ہے۔ جس چیز سے ہم ڈر رہے تھے وہی ہو رہا ہے۔ یہ کسی خاص مقصد سے اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اوورسیز پاکستانی یہ غور کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے بینک کے ذریعے پاکستان پیسے نہیں بھیجنے۔ جب اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو $5 بلین کا فرق تو آلریڈی آ چکا ہے ریمیٹنسز میں، جو کہ پاکستان بھیجے جاتے ہیں اوورسیز کی طرف سے، تو یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا، جتنی بھی پیسے خاندانوں کو بھیجے جائیں گے صرف خرچی کے لیے، وہ ہنڈی کے ذریعے سے بھیجے جائیں گے۔ اب یہ بہت بڑا خسارہ ہے پاکستان کے لیے، بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن اس قسم کے لوگ، یعنی خواجہ آصف جیسے لوگ، ان چیزوں کو کیا سمجھے؟ انہوں نے صرف اس ملک کو ایک ملک ایسے بنا دیا ہے کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، نہ یہاں پر آئین ہے، نہ یہاں پر قانون ہے، نہ یہاں پر کوئی احتساب کا نام کا کوئی چیز ہے، نہ یہاں پر کوئی عدلیہ ہے۔ یہ سب کچھ تباہ اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ان میں ان لوگوں کو بڑا کردار ہے۔ اس خواجہ آصف نے ہر وقت پاکستان دشمنی میں کبھی کوئی دیر نہیں کی۔ افواج پاکستان کو ملائم کرنے میں اس شخص کا کردار سب سے زیادہ ہے، اور ہر مقام پر اس نے افواج پاکستان کی بے عزتی کی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ شخص وزیر دفاع بھی ہے، اس کی بات بھی مانی جا رہی ہے، اور جب الیکشن میں یہ ہار رہا تھا تو اس کو اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے جتا دیا جب اس نے اس کو فون کیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو شخص پاکستان کے لیے کھڑا ہے، یعنی عمران خان، تو اس کے ساتھ تو کچھ اور ہو رہا ہے۔ یعنی شہرک کاٹنے کی کوشش تک کی جاتی ہے، اور جو لوگ معاشی لحاظ سے پاکستان کو تباہ کرنے پر اور دفاعی لحاظ سے پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے، ان لوگ اور ابھی بھی ہے، اور ان لوگوں کو یعنی اقتدار میں لایا کیا۔ یعنی اب یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ذہن میں جو سمجھدار لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، سیاست کے الف بے سے بھی واقف ہے، وہ خود حیران و پریشان ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اس شخص نے کی ہے۔ اب 3 بڑوں کا جو ملاقات ہوا ہے لندن میں، تو اس میں کیا ہے، یعنی کہ نواز شریف، جہانگیر ترین اور علیم خان بھی شاید اس میں موجود ہے۔ تو اب یہ گہرا تنگ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ووٹ تقسیم ہو پی ٹی آئی کا، تو وہ تو ہوگا نہیں۔ جتنے بھی یہ لے کر گئے ہیں فواد چودھری یا وہ چوہان جیسے لوگوں کو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ پارٹی تو بن گئی لیکن ووٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے نواز شریف کو کہ اس کو ساتھ میں لا کر تو دوسری طرف پی ٹی آئی کا راستہ روکیں گے، اور ساتھ میں پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگا، یعنی الیکشن میں، اور خاص کر جہانگیر ترین کا بھی نہیں ہوگا۔ تو ابھی زرداری صاحب نے جو الٹیمیٹم دیا ہے، اس بارے میں شہباز شریف اور ڈار نے بہت اہم ملاقات کی ہے کہ بھائی اگر یہ شخص نکل گیا تو پھر ہماری حکومت کدھر ہے۔ تو حکومت انشاءاللہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ 2-3 ہفتے کے اندر یہ حکومت گر جائے گی، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسے شامل ہیں کہ ایک طرف نواز شریف اپنی بیٹی کا خواب دیکھ رہا ہے پاکستان کا، دوسری طرف زرداری دیکھ رہا ہے اپنے بیٹے بلاول کا۔ تو یہ تو خیر پاکستان کا قسمت تو اتنا بھی گندہ نہیں ہو سکتا
کہ ان لوگوں کے زیر سایہ عوام زندگی گزاریں گے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اپنی خواہشات تو انسان کے ہوتے ہیں۔ اب زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا ہو، ادھر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی تھوڑا سے پر نکال رہا ہے کراچی کے مسئلے پر، جو میئر کا الیکشن ہے، تو زرداری صاحب نے ان کو ٹیلی فون پر الٹیمیٹم دیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا جلد از جلد۔ تو اگر زرداری صاحب نکلتے ہیں تو ان کے لیے پھر حکومت برقرار رکھنے کا کون سا نسخہ ہوگا وہ تو موجود نہیں ہے، تو ضرور الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ تو ان کے جو پروگرام ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے نادرا کے چیف کو برطرف کیا ہے، ملک طارق ملک کو، اس سے یہ کام کروانا چاہتے تھے کہ کس طرح سے ووٹر لسٹوں میں تبدیلی کی جائے، ووٹ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جائیں، پرنٹنگ میں کیا کچھ ہو، یعنی یہ بہت گندے ہتھ کنڈے الیکشن جیتنے کے لیے یہ استعمال کریں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ہے مبین احمد، جو پہلے بھی رہ چکا ہے اس کا نادرا کا چیئرمین، تو اس کو لگانے کی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھ لیجیے وہ لوٹا جو ہے، جو اس وقت اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے، جو پیپل پارٹی پی ٹی آئی سے گیا تھا، اب اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ پشاور والا، تو اس کا بھائی ہے، اس کو یہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی چیئرمین بن جائے نادرا کا، تو آپ کے سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نور عالم خان جو ہے، اس کا بھائی ہے میر عالم خان، اس کو بھی اس دوڑ میں شامل کیا گیا ہے کہ نادرا کا چیئرمین اسے لگا دیا جائے۔ دوسری طرف ایک ڈی آئی جی ہے ذوالفقار احمد، جو ان کا ایک ذاتی غلام جیسا ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں اس وقت، اور تینوں ان کے لیے منظور نظر ہے، اور تینوں کی 3 اس قسم کے لوگ ہیں جو نہ اپنی ایمان کو سمجھتے ہیں، نہ پاکستان کے مفادات کو سمجھتے ہیں، نہ پاکستان کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوگی نہ اس پر ان کو کوئی پرواہ ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں چاہتا، زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو، کیونکہ جو اس وقت قوت زرداری صاحب کو ملی ہے، آگے جا کر یہ قوت ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے پھر سندھ میں بھی مشکلات ہوں گے۔ تو وہ اس حکومت سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو بڑی بگاڑ اس کے درمیان آئی ہے، کیونکہ جب یہ حکومت بن رہی تھی تو کچھ عہدوں پر ان کا آپس میں اتفاق ہوا تھا، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو شریف خاندان پورا کرے، کہ جو پی سی بی کا چیئرمین ہے وہ ذکا اشرف ہوگا۔ اب ذکا اشرف کو وہ لگانا چاہتے ہیں زرداری صاحب، تو دوسری طرف انہوں نے اپنے پرانے ملازم صحافی نجم سیٹھی کو برقرار رکھنا ہے، اور اسی کو مستقل چیئرمین بنانا ہے۔ تو یہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی بگاڑ آ چکی ہے، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کو آخر کار سب کچھ ماننا پڑے گا زرداری صاحب کا۔ اور دوسری طرف جو بجٹ پر زرداری صاحب کی جو تجاویز تھی وہ بھی نہ مانی گئی۔ یعنی یہ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ گلے کو پکڑتے ہیں، اور جب باہر ہوتے ہیں تو پیر پڑتے ہیں۔ تو وہی کام انہوں نے شروع کر دیا، لیکن ان کے پاس اس وقت زرداری صاحب کا توڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت تو 2 ووٹوں کی ہے، وہاں پر تو اس کے 60 ووٹ ہے، تو یہ کہاں جائیں گے آپ خود سمجھ جائیے۔ یعنی توڑا کہنا بھی کافی سمجھ لیجئے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور خاص کر یہ جو چیئرمین نادرا کے ساتھ ہوا ہے، اس پر بھی زرداری صاحب خوش نہیں ہے، نہ الیکشن ملتوی کرنے پر وہ خوش ہے۔ اور اس کے ساتھ ہر پہلے دور میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر مبین احمد کو لایا گیا، تو اس وقت اگر یاد ہو تو جو ہمارے وزیر داخلہ تھے چودھری نثار، یہ چودھری نثار بھی ایک عجیب کردار ہے۔ اس نے زندگی میں ایک کام کیا ہے کہ صرف شریف خاندانی سے وفا نبھائی ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں چودھری کا کردار، اور بھائی چودھری کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اس نادرا چیئرمین کے ساتھ اس وقت، وہ سب کچھ ہمیں یاد ہے۔ اور اس کے علاوہ بول نیوز کے جو مالک ہے شیخ صاحب، اس کو اس نے اس وقت کیسے گرفتار کیا، صرف اس لیے کہ گورنمنٹ
کا وہ حامی نہیں تھا، مطلب کہ وہ حق و سچ کے ساتھ چلنے والا شخص تھا، تو اس کو کیسے گرفتار کیا، اس کے گرد کیسے گھیرا تنگ کیا گیا، یہ اس شخص کی کل تاریخ ہے چودھری نثار ہی۔ تو یہ اگر خود کو سمجھتا ہے کہ میں بھی کسی چیز کا امیدوار ہوں، تو یہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی کریڈیبل آدمی ہے، نہ یہ کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے، یہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے۔ لیکن بس جو کچھ تھا کہ مریم کے نیچے نہیں رہ سکتا تھا، جو کچھ بھی تھا وہ، لیکن دل سے وہ اس وقت بھی، یعنی افسوس کی بات ہے کہ اس کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ آ جاتا پی ٹی آئی میں، لیکن شکر الحمدللہ یہ شخص پی ٹی آئی میں نہیں آیا۔ یہ جیسے اس کا وہ مقابل ہے سرور اعوان، اس قسم کے لوگ، انہوں نے تو پی ٹی آئی تباہ کی ہے، تو اب اس کو لے کے آ کر لایا جائے تو یہ تو خود کو بادشاہ سمجھتا ہے، اور یہ کام شام کا شخص نہیں ہے، لیکن صرف بگاڑ کے لیے یہ شخص موجود ہوتا پی ٹی آئی میں۔ تو یہ بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ شخص ابھی تک پی ٹی آئی میں نہیں آیا اور پرت تول رہا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے لیڈر چلے گئے، لیڈر کوئی بھی نہیں گیا اس پارٹی، لیڈر تو ایک ہی ہے عمران خان، اور اس کے ووٹر روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہی ایک چیز ہے کہ سب ابھی حیران و پریشان ہیں، اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی جب دیکھتے ہیں، اب سیالکوٹ میں جو سروے ہوا اس کو دیکھ لیجئے، جو گجرات میں آج ہوا ہے اس کو دیکھ لیجئے، ایک طرف 95 ووٹ ہوتے ہیں تو مقابلے میں 5 ووٹ ہوتے ہیں۔ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، کیسے بکسے بھرے جائیں گے؟ لیکن اس وقت عمران خان کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ خواہ عمران خان پر یہ پابندی لگائے، نہ اہل کرے، پارٹی پر بھی پابندی لگ جائے، لیکن جو آزاد بھی کھڑا ہوگا تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ عمران خان کا سپورٹر ہے، تو اس کو ووٹ دیا جائے گا۔ یہ کچھ بھی کرے، یہ 3/3 میجارٹی تک یہ بات جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کپتان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بس یہی دعا ہے۔ اور اسی طرح ایک خوشخبری کی بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض خان الحمدللہ زندہ و سلامت ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ آ کے خود بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، اور جس طرح ارشد شریف کے متعلق ان کا خیال تھا کہ کافی عذاب کے بعد اس کو شہید کیا گیا، تو ہم عمران ریاض کے ساتھ بھی یہ کام کریں گے۔ تو ارشد شریف تو امر ہو گیا، اور ارشد شریف کا یہ جو داغ ہے، خواہ وہ موجودہ حکومت ہے، خواہ اس کے خلاف کوئی طاقتور ادارے ہیں، سب کو اس کے لینے کے دینے پڑیں گے۔ تو الٹا عمران ریاض خان کو رستے سے ہٹانا یہ ناممکن ہے۔ یعنی اس دن جو خبریں آئی کہ عمران ریاض کو شاید ہم دوبارہ نہ دیکھ سکے، تو انشاءاللہ الحمدللہ کہ وہ زندہ و سلامت ہے، یہ ایک خوشخبری ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ اب دوسری طرف جو الیکشن کا تعطل ہے، اور آرمی کورٹس پر بھی زرداری ناراض ہے، اور اس کے سپوکس پرسن اس کو سمجھے رضا ربانی کو، اس کا منہ تو نہیں کھل رہا تھا، بہت بڑا ہیومن رائٹ کا چیمپئن بنتا ہے، لیکن آج اس نے بھی منہ کھول دیا کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب آپ خود دیکھیے، یہ ایک دوسرے کے خلاف خود بخود صفا آرا ہوں گے، اور یہ سب ہوتا ہے غیبی طاقت۔ غیبی طاقت اللہ تعالیٰ عمران خان کو دے رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ اس وقت مکمل رابطے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان وہ چپکے سے کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پر، یعنی جو اصل کرتا درتا ہے، تو ان کے میں شکوک دور کر دوں کہ نہ میں کسی کو گھر بھیجنے والا ہوں، نہ میں کسی سے انتقام لینے والا ہوں۔ یعنی اگر انتقام کی بات ہوتی تو 3 مواقع ایسے ملے تھے کہ وہ جنرل باجوہ کو گھر بھیج سکتے تھے، لیکن اس نے یہ پسند نہیں کیا۔ ایک طرف ایسا شخص کہ وہ اپنے افواج کا دل سے قدر کرتا ہے، اس میں کوئی ایسا چیز لانا نہیں چاہتا کہ اس سے افواج کمزور ہو۔ دوسری طرف وہ نواز شریف جس نے جنرل مشرف کا طیارہ اغوا کیا، اور اس طیارے کو اتارنے کی کوشش کی یہ تھی کہ انڈیا میں اترے، یعنی انڈیا والے ہمارے آرمی چیف کو گرفتار کرے۔ ایک طرف یہ کردار ہے، دوسری طرف یعنی کہ عمران خان کا کردار ہے، جس کے ساتھ وہ کچھ ہوا کہ جو کسی پاکستانی لیڈر کے ساتھ اس قسم کے طریقے نہیں ہوئے تھے، کہ اس کے 10,000 لوگ بھی گرفتار ہیں، اس کی پارٹی کو بھی توڑ دیا گیا ہے،
لیکن وہ الٹا اس کے فائدے میں جا رہا ہے۔ تو یہاں پر لوگ سوچ میں پڑے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ان کے دشمن ہیں تو ان کو تو یہ نوازتے ہیں، اور جو ان کے دوست ہیں، ملک کے ہمدرد ہے، افواج پاکستان کے ہمدرد ہے، تو ان کا نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ابھی کچھ ایسی امیدیں لگ گئی ہیں یعنی باخبر حلقوں میں کہ یہ ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اگر ملاقات نہ بھی ہوگی تو جو ارادے تھے عمران خان کو مائنس کرنے کے، عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کے، عمران خان کے پارٹی پر پابندی لگانے کے، یہ درے کے درے رہ جائیں گے، اور حالات جائیں گے صاف و شفاف انتخابات کی طرف۔ اور جب صاف و شفاف انتخابات ہوں گے تو یہ 2/3 کو چھوڑ دیجئے، 3/3 کی بات کیجئے، اور پھر پاکستان بنے گا۔ اور پاکستان کیسے بنے گا؟ دیکھیے، دنیا میں 85 کنٹریز ایسے ہیں جن میں صدارتی نظام ہے، اور سب کے سب نے ترقی کی ہے۔ اور جہاں پر یہ نظام موجود ہے، ہمارا یہ فرسودہ جس کو ہم یعنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں، جو کوچے، جو گلی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کر کوئی کونسلر بنتا ہے، کوئی ناظم بنتا ہے، کوئی MPA بنتا ہے، کوئی MNA بنتا ہے، پھر اسمبلی میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک ووٹ زیادہ ہے، اس کا ووٹ کم ہے، یہ اس کے پیروں پر پڑتا ہے، وہ دوسرا ان کے پیر۔ یہ نظام، یہ پاکستان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ اس پاکستان میں صدارتی نظام آئے گا، آئین و قانون کی یعنی پاسداری ہوگی، اور پاکستان انشاءاللہ رب العالمین کی برکت سے یہ ملک بہت آگے جائے گا۔ یہ وقتی مشکلات جو کچھ ہوا اس ملک کے ساتھ 14.5 مہینوں میں، انہوں نے تو کر دیا، انہوں نے اس ملک کو 30 سال پیچھے دھکیل دیا، اور ہمارے یعنی کہ اس وقت شرم سے سر جھک رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ملک کے متعلق کہا جاتا ہے دنیا میں، تو وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی امید ہے کہ اگر عمران خان آئے گا 3/3 میجارٹی کے ساتھ، تو جو اوورسیز پاکستانی، اور خاص کر میں بار بار اس چیز کی ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ صرف جو امریکن ڈاکٹر ہے 18,000، وہ $50 بلین دینے کو تیار ہے عمران خان کو۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس ملک پر کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ اس ملک کے ادارے بھی مضبوط ہوں گے، یہ ملک بھی مضبوط ہوگا، یہاں پر آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اور یہ جو فرسودہ ہمارا نظام ہے، جس میں ہماری جوڈیشری کو دیکھ لیجئے کہ اس کے یعنی سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جاتی، اور سپریم کورٹ یعنی اپنی آرڈر پاس نہیں کر رہا، جیسے کہ گیلانی صاحب کے متعلق ہوا تھا، 5 منٹ میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ یہاں پر یہ ڈرتے ہیں، یعنی ڈر سے ایک چیف جسٹس اگر ڈرے گا تو اس ملک کی عدلیہ کا کیا ہوگا۔ اور اب تو انہوں نے ایک اور کو بھی شامل کر دیا، اب تو پلہ برابر ہو گیا، اب ایک مذاق بن گیا ہماری عدلیہ، کہ یہ نواز شریف کا جج ہے، یہ پتہ نہیں زرداری کا ہے، دوسرا پتہ نہیں مولانا کا ہے، اور وہ ہے بھی اس طرح۔ تو جب ہماری عدلیہ کا یہ شیپ ہوگا، یہ شکل ہوگی دنیا کے سامنے، تو اس کو آپ عدلیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ورنہ اب بھی ٹائم ہے کہ یہ فوراً کنٹیم کی نوٹس دے اور سب کچھ ختم کرے، لیکن اپنے ڈر کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو، لیکن یہ حرکت میں نہیں آئیں گے۔ اور اب تو سنا ہے کہ کل وہ ایک درخواست ہے، اس پر غور کیا جائے گا، کہ جس پر نواز شریف اور جہانگیر ترین بڑا خوش ہے کہ ہماری نااہلی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ نااہلی ختم ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے تو ہو نہیں سکتا، اور 2/3 میجارٹی ان کے پاس ہے نہیں، تو وہاں تو آ جائے گا فیصلہ۔ لیکن جو اصل فیصلہ ہے، جو انہوں نے جو پروسیجر بنایا ہے، اس کے متعلق کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ جو 14 مئی وہ تو قربان ہو گیا، 14 مئی کب کا، اب تو مہینہ پورا ہو گیا، آج 14 جون ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ اس میں ابھی تک وزیر اعظم کو نہ وزیر خزانہ کو کوئی سزا دی گئی۔ تو تاریخ تو سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور تاریخ میں سب کچھ رقم ہو رہا ہے، تو اس چیف صاحب کا بھی تاریخ لکھا جائے گا۔ تو ہمیں تو اس سے بڑی امیدیں تھے، لیکن سب کو نا امید کر دیا۔ اور سب سے بڑی عذاب جو اس قوم پر آنے والی ہے، وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے شکل میں، یعنی کہ 12 ستمبر سے شروع ہوگا یہ مسئلہ۔ تو پاکستان کے لیے
یہ 1.5-2 سال بہت گمبھیر گزریں گے، کیونکہ جب آپ کے ادارے اس طرح کی تقسیم ہو، یعنی الیکشن کمیشن کو دیکھ لیجئے، وہ ایک خاص جس کو منشی کہا گیا تھا اس کا رول ادا کر رہا ہے صرف ایک خاندان کو نوازنے کے لیے۔ دوسری طرف جوڈیشری میں آپ دیکھ لیجئے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔